انتہائی سحر کے بارے میں مسئلہ ہے اور صبح صادق کے بارے میں۔ اب ایک ہے انتہائی سحر اور ایک ہے صبح صادق، یہ دو لفظ نشین کر لیں۔ انتہائی سحر جو ہماری روزے کا اختتام پذیر ہے، جو روزہ ہمارا ختم ہوتا ہے، وہ ہے 4:36 پہ۔ اب 4:36 جو ہے یہ انتہائی سحر ہے، اور صبح صادق جو سی ہے وہ 4:42 ہے، یہ 4:41 ہے۔ اب یہ جو 4-5 منٹ کا وقفہ آ چکا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا روزہ انتہائی سحر پہ اختتام پذیر ہوا تو آپ کا روزہ ثابت ہوگا، وہ مکمل روزہ ہوگا۔ لیکن آپ نے اگر انتہائی سحر صبح صادق کے ٹائم کی ہے یا اذان فجر کے ٹائم کی ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ آپ کا روزہ باطل فاسد ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ صبح صادق کا ٹائم ہے، وہ انتہائی سحر کا ٹائم نہیں ہے۔ اب اس میں دو مسئلے ہیں کہ جس جگہ انتہائی سحر پہ سائرن کی آواز لگتی ہے، جس طرح ہماری مسجد میں سائرن بجتا ہے 4:36 پہ، اب ہم نے اس سائرن پہ اپنے روزے کو بند کر دینا ہے۔ اب چونکہ اذان ہوتی ہے وہ صبح صادق کے وقت ہوتی ہے، صبح صادق طلوع ہوتی ہے، وہ 4:42 ہے۔ اب یہ جو 4-5 منٹ کا وقفہ ہے، اگر اس میں آپ نے روزہ بند کیا، 4:36 کی بجائے 39 پہ کر لیا، 38 پہ کر لیا، یا اذان پہ بند کر لیا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ آپ کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا، آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ یہ پہلا مسئلہ ہے۔ اب بعض جگہ پہ اذان جو ہوتی ہے وہ سائرن کے ٹائم پہ ہوتی ہے، 4:36 پہ اذان ہوتی ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہ اذان کا لٹانا اعادہ واجب ہے، اس لیے کہ اس وقت ٹائم ہی نہیں ہوا۔ اذان کا جو ٹائم ہے وہ 4:42 ہے، اور اذان ہماری مساجد کی دائیں بائیں اگر ہو رہی ہیں تو وہ 4:36 پہ ہو رہی ہیں، جبکہ 4:36 پہ ٹائم بنتا ہی نہیں ہے اذان کا، تو وہ اذان کہاں سے ثابت ہوگی؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت اذان نہیں ہے، بلکہ اس وقت انتہائی سحر کا وقت ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انتہائی سحر پہ اپنے روزے کو ختم کر لیں۔ اب بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ فلانی اذان ہو رہی ہے، فلانا سائرن ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں اپنی مسجد کے سائرن پہ بھی اکتفا نہ کریں۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ لائٹ نہیں ہوتی، آپ لائٹ کا انتظار کرتے ہوئے آپ یہ سوچیں کہ ہماری مسجد میں سائرن نہیں ہوا، اذان نہیں ہوئی، تو فقہا فرماتے ہیں کہ سائرن بعض اوقات ایسا UPS کا مسئلہ ہو جاتا ہے، لائٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو آپ کا اپنا جو گھڑی ہے وہ معیاری وقت کے مطابق ہو، موبائل ہو یا گھڑی ہو، کوئی بھی ہو، معیاری وقت کے مطابق ہو، سامنے آپ کے پڑا ہوا ہو، آپ وہاں پہ اگر ٹائم ہو چکا ہے تو آپ سائرن کے انتظار نہ کریں، روزے وہاں پہ آپ اپنا روزہ بند بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ اپنے روزے کو افطار بھی کر سکتے ہیں۔ یہ پہلا مسئلہ ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بیمار حضرات کے لیے ہے، وہ حضرات ہیں جو بیمار ہیں، جو دمے کے مریض ہیں، اب ان کو سانس چڑھ جاتا ہے، اب وہ روزہ رکھ کے تو بعد میں انہیلر استعمال کرتے ہیں، وہ پمپ ہے، اس کے ذریعے دوائی ڈال کے پمپ کے ذریعے دوائی استعمال کرتے ہیں، تو وہ آپ کے حلق تک پہنچتا ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ پہلے ایسا مریض جو شرعی مریض ہے اس کو تو چاہیے روزہ رکھے ہی نہیں، لیکن ہم مثال کے طور پہ اس نے روزہ رکھ لیا ہے، 10 بجے ہیں، 12 بجے ہیں، یہ روزے سے گھنٹے پہلے اس کی طبیعت ایسی ناساز ہو چکی ہے کہ اب اس کو پمپ استعمال کرنا ہے۔ اب جب پمپ استعمال کرے گا تو خالی پمپ نہیں استعمال کرے گا، بلکہ اس میں دوائی وغیرہ ڈالے گا، دوائی ڈال کے پھر وہ پمپ استعمال کرے گا۔ تو جب دوائی ڈالے گا، وہ پمپ استعمال کرے گا، تو اس کے جو ذرات ہیں وہ آپ کے حلق تک اتریں گے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ جب حلق تک یہ چیز اترے اور اس کی آمیزش معلوم ہو جائے تو نبی علیہ السلام اور فقہا فرماتے ہیں کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، وہ اپنے روزے کی بعد میں قضا کرے گا یا فدیے کے طور پہ وہ روزے کو ادا کرے گا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب مثال کے طور پہ ایک شخص ایسا ہے کہ اس کو بلغم آ رہی ہے، چاہے نماز میں آ رہی ہے، چاہے نماز کے بعد آ رہی ہے، بلغم قصدی ہے یا بغیر قصدی ہے، بلغم اس کے اندر ہی ہے، منہ میں ہے، اب اس نے نگل لی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، بلغم آ گئی ہے تو اس نے نماز کے اندر ہی نگل لی ہے، یا باہر کسی وقت بلغم آئی ہے، بجائے تھوکنے کے اس نے اپنے اندر ہی نگل لی ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے روزے پہ اثر نہیں پڑے گا، روزہ باطل نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا روزہ ثابت ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔